قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج میں نے سبق کا آغاز ایک مختلف انداز سے آپ کے سامنے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ایک خاص لفظ اما بعد جو استعمال کیا اس کو انٹروڈیوس کرانا تھا ایک دوسرے انداز سے، کہ کل ہم نے لفظ اما پڑھا تھا کہ اما آپ کا حرف شرط و تاکید و تفصیل، یہ ایک حرف ہے جو شرط کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے اور تفصیل کے لیے آتا ہے۔ اور کل ایگزامپلس ہم نے دیکھی تھی کہ شروع میں کوئی بات جو ہے اس کو اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اما کے ذریعے سے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں لی ابنانی، میرے دو بیٹے ہیں، ہما اسامۃ و حسان، اما اسامۃ فہو طالب فی الکلیۃ و اما حسان فہو طالب فی المدرسۃ الابتدائیۃ۔ تو میں نے ذکر کیا میرے دو بیٹے ہیں، وہ اسامہ اور حسان ہے۔ جہاں تک اسامہ کا تعلق ہے تو وہ کالج کا طالب علم ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، اور رہا حسان تو وہ پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ پہلے اجمالاً ذکر ہوا، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل آ گئی۔ لیکن ہر جگہ اما جو ہے وہ تفصیل کے لیے نہیں آتا، بعض جگہ اما جو ہے وہ استئناف کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک نئی بات شروع ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ خطبے میں اکثر دیکھتے ہیں آپ کو کتابوں کے شروع میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے بات شروع کی، اس کے بعد کہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اما جہاں بھی آئے گا فا اس کے جواب پر ضرور ملے گا۔ یہ تو آپ نے یہاں بھی دیکھا، چاہے وہ تفصیل کے لیے آ رہا ہے چاہے استئناف کے لیے آ رہا ہے۔ ہاں، پہچان کس طرح ہوگی کہ جو تفصیل کے لیے ہم آئے گا وہاں پر اما کی تکرار ہوگی، اما تکرار کے ساتھ آئے گا، یعنی ریپیٹ ہوگا۔ جیسے ہم نے دیکھا اما اسامۃ و اما، تو قرآن کا ٹیکسٹ جو ہم نے کل کچھ ایگزامپلز میں کیا تھا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، تو اما کی تکرار ہو گئی۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ تو اما پلس فا ایک یہ چیز، اور اما کی تکرار استئناف کے لیے آئے گا، اس میں اما کی تکرار نہیں ہوگی۔ تو اس سے آپ اس کو جو ہے وہ فرق پتا کر سکتے ہیں کہ اما کہاں پر تفصیل کے لیے آیا اور کہاں پر استئناف کے لیے آیا۔ استئناف کہتے ہیں کسی بات کو نئی بات شروع کرنا۔ اس حوالے سے واو کو بھی واو استئنافیہ کہا جاتا ہے، کہ اس واو کا جو ہے وہ عطف نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے ذریعے آپ عطف نہیں کر رہے ہوتے اس جملے کو اگلے جملے پچھلے جملے پر، بلکہ ایک نیا جملہ جو ہے شروع کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اسے واو استئنافیہ کہتے ہیں۔ جی تمرین 98، جی 98 کی عربی کیا ہوگی؟
جی کیونکہ اب ہم نے جو گنتی ہے وہ بھی سیکھ لی ہے جو ہمارے اور والی ہوتی ہے. جی پہلے ہم 8 کو بولیں گے, 8 کو بولیں گے. 8 کیا ہے؟ سامناتن, سلاساتن, اربعاتن کے ساتھ جب چلیں گے تو کیا ہے؟ سمانیتن, سمانیتن و تسعون. کلیئر ہوگی نا؟ اور یہ ہمیں کہا جا رہا ہے اس ایکسرسائز میں کہ حول المبتدا, حول یحول تحویلا, چینج کرنا, مبتدا کو تبدیل کر فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع, آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں جمع کی طرف, یعنی مبتدا واحد ہے اس کو آپ نے جمع بنا کر جملے کو دوبارہ بولنا ہے. پہلا جملہ ہے الطالب یدخل الفصل. الطالب مبتدا اور یدخل الفصل فعل فاعل اور مفعول فی ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گئی. مبتدا ہے الطالب واحد ہے, اس کی جمع بنائیں گے الطلاب ہو جائے گا. اب جب مبتدا جمع ہوا تو خبر بھی جو ہے وہ جمع کی صورت میں آنی چاہیے, اور اس میں جو ضمیر ہے یعنی یدخلون کی لائیں گے تاکہ وہ مبتدا کی طرف لوٹے. تو الطلاب یدخلون الفصل. جی دوسرا جملہ ہے الرجل یاکل الارز. ارز, الارز چاول رائس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. جی عبدالرزاق صاحب جملے کو کریں. الرجل یاکل الارز. الرجال جی یاکلون الارز. تو الرجال اور اس کے بعد یاکلون جمع کا صیغہ استعمال ہو گیا. جی اگلا جملہ آپ کے لیے العامل یعمل فی المصنع 8 ساعات. پہلے اس جملے کا ترجمہ بھی کر دیں پھر اس کے بعد مبتدا کو چینج کریں. جی العامل ورکر, یعمل کام کرتا ہے, فی المصنع فیکٹری میں کارخانے میں, 8 ساعات 8 گھنٹے. جی اب مبتدا کو جمع میں تبدیل کریں الامال. الامال یعملون, باقی جملہ جو ہے وہ ویسا کا ویسا رہے گا. جی شاہد صاحب آپ کے لیے جملہ ہے التاجر یفتح الدکان. یہ ٹھیک کر لیں, اس پہ یفتح لکھا ہوا ہے, یفتح کر لیں اس کو. التاجر یفتح الدکان فی الساعۃ الثامنۃ. تاجر جو ہے وہ دکان کتنے بجے کھولتا ہے؟ 8 بجے. جی التجار یفتحون الدکان فی الساعۃ الثامنۃ. دکانیں کھولتے ہیں, تاجر دکان کھولتے ہیں. اردو میں جس طرح ہم چلا دیتے ہیں کہ کاروباری لوگ دکان کھولتے ہیں, اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں نا, تو اس حوالے سے ٹھیک ہے. نہیں تو دکانیں کھولتے ہیں, اسے اس کی بھی جمع لے ہیں, بے شک بالکل ہو سکتا ہے. تو دکانینا ٹھیک ہے نا, وہ لفظ الدکان کی جمع ہم نے جو بنائی تھی. جی اگلا جملہ شبیر صاحب. الطبیب یذهب الآن إلى المستشفى. جی الطبیب یذهب الآن إلى المستشفى. جی مبتدا چینج کریں, الطبیب کو الاطباء یذهبون الآن إلى المستشفى. یہاں پر اب ہسپتال کی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں, ہسپتال ایک میں بھی کافی سارے ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں. جی امیس. اختی تبحث عن المکنسۃ. میری بہن جھاڑو تلاش کر رہی ہے. جی اخواتی یبحثنا, ماشاء اللہ, عن المکنسۃ. جھاڑو ایک ہی رکھ لیں, بہنیں بڑھا دیں, ٹھیک ہے. جی عبدالرزاق صاحب المدرسۃ تدخل الفصل فی الساعۃ السابعۃ. جی المدرسات یدخلن الفصل فی الساعۃ السابعۃ. جی اگلا جملہ ہے الطالبات تکتب الدرس. الطالبات یکتبن الدرس. ٹھیک ہے, اب یہاں پر سبق کی جمع ضروری نہیں ہے. جی شاہ صاحب
زمیلۃ اختی تعرف اللغۃ الفرنسیۃ، الفرنسیۃ، اللغۃ الفرنسیۃ. جی زمیلات اختی، اختی ایک ہی ہوگی میری بہن کی کلاس فیلوز. زمیلات اختی یعرفن اللغۃ الفرنسیۃ. جی شبیر صاحب. بنت امی تدرس فی المدرسۃ الثانویۃ. جی بنت کی جمع بناتو، بناتو امی یدرسن فی المدرسۃ الثانویۃ. ماشاء اللہ. جی مشق نمبر 99. جی 99 کو کیا بولیں گے؟ 99 تسعۃ و تسعون. ماشاء اللہ. جی انث، انث یؤنث تانیثا، مؤنث بنانا. انث الفاعل، فاعل کو مؤنث بنا فی کل من الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں. اب فاعل کو آپ نے مؤنث بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا انہوں نے سالو کر دیا ہے جملہ اینا یدرس اخوک یا علی، اے علی تیرا بھائی کہاں پڑھتا ہے؟ تو فاعل کون ہے جی؟ اس میں فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، ذہن میں رکھیے گا. فاعل کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ فعل کے بعد آئے. تو اخوک جو ہے وہ فاعل ہے، تو اس کو آپ نے مؤنث بنانا ہے. جب اس کو مؤنث بنایا تو یہ بن جائے گا اختو کا، کیونکہ خطاب علی سے ہی ہے، اے علی تیری بہن. تو اب اختو کا فاعل چینج ہو تو اس اعتبار سے آپ کا فعل بھی تبدیل ہوگا، وہ تدرسو بن جائے گا. اینا تدرسو اختو کا یا علی، اے علی تیری بہن کہاں پڑھتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اس میں پہلے فاعل کو چینج کرنا ہے، مؤنث بنانا ہے، پھر اس کے حساب سے فعل چینج ہوگا. کیونکہ فاعل ظاہر ہے تو گردان سے سیکھا نمبر 1 یا 4 لگے گا. سمپل ہے. جی امیس پہلا جملہ آپ کے لیے، یشرب ابی القہوۃ. جی ابھی کو چینج کیا انہوں نے امی میں، اور امی کی وجہ سے تشربو بن گیا. تو تشربو امی القہوۃ. جی عبدالرزاق صاحب. یلعب الطفل مع اختہ، یلعب الطفل مع اختہ، بچہ اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہا ہے. الطفل کو چینج کریں گے، فاعل کو چینج کرنا ہے نا. الطفل سے کیا ہو گیا؟ الطفلاتو. الطفلاتو ہوا تو یلعبو سے تلعبو ہو گیا. تلعب الطفلۃ مع اختہ. جی یذهب الطالب الى المدرسۃ. الطالب کو چینج کیا، الطالبات ہو گیا، اس کی وجہ سے تذهب فعل ہو گیا، تذهب الطالبات الى المدرسۃ. ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب. اینا یجلس المدرس، المدرس کو چینج کریں. جی المدرس کو چینج کیا، المدرسۃ بن گیا، اور یجلسو سے تجلسو ہو گیا. اینا تجلس المدرسۃ. ماشاءاللہ. تمرین نمبر میں جب یہ طفلاتو آ گیا تو پھر وہ اختو ہو. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی بہن. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. جی کریکشن کر لیں. یہ ہم نے تیسرا جملہ کیا یلعب الطفل مع اختہ، تو یہاں پر ضمیر بھی چینج ہوگی. الطفل کو چینج کیا الطفلۃ میں، اس سے فعل چینج ہوا، طلب ہو گیا. تو تلعب الطفلۃ مع اختہا. ٹھیک ہو گیا؟ مع اختہا. تو یہ ہا کی ضمیر بھی چینج ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا تو وہ ظاہر بات ہے اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی ہوگی. تمرین 100. تو الحمدللہ 100ویں مشق ہم کر رہے ہیں جی ایکسرسائز کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں تو تعمل ما یلی، غور کرنا ہے. تذهبو، انت تذهبو، ہیا تذهبو. مضارع گردان کرتے ہیں تو یذهبو سے کریں تو یذهبو تذهبو تذهبو. تذهبو 2 مرتبہ آتا ہے، ایک واحد مؤنث غائب کے لیے آتا ہے اور ایک واحد مذکر حاضر کے لیے آتا ہے. تو انتا کے ساتھ تذهبو آ رہا ہے تو یہ واحد مذکر حاضر والا ہے، اور ہیا کے ساتھ آ رہا ہے تذهبو تو یہ ظاہر بات ہے واحد مؤنث غائب کا سیکھ ہے. حول الفعل، اب فعل کو آپ نے تبدیل کرنا ہے فی کل من الجمل الآتیۃ الی مضارع. فعل ماضی میں ہوگا، اس کو آپ نے مضارع اس کا ایکویلنٹ جو ہے بنا کر چینج کرنا ہے.
ایک سالو کیا ہوا ہے انا ذهبت الى السوق، انا ذهبت الى السوق. اب انا اذهب الى السوق تو بالکل اس کے ایکویلنٹ، یعنی ذهبہ کی گردان آپ کے سامنے اگر ہے تو ماضی میں ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا، ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. اور مضارع میں یذهب یذهبان یذهبون، تذهب تذهبان یذهبن، تذهب تذهبان تذهبون تذهبین تذهبان تذهبن، اذهب اور نذهب، یہ تو نارمل جو پراپر وے ہے گردان کا. لیکن ہم نے جس طرح یاد کیا ہے یذهب تذهب تذهب اذهب نذهب یہ 5، پھر یذهبان تذهبان 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 یہ 4، پھر یذهبون یذهبنا تذهبون تذهبنا اور تذهبین. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا سیگا جو ہے کس جگہ پر لوکیٹ کر رہا ہے، وہاں سے اسے اٹھائیں اور لے آئیں. جی جملہ ہے غسل الولد وجهه بالصابون، فعل کو چینج کرنا ہے. فعل ہے غسلا اور فعل کو مضارع میں چینج کرنا ہے، یعنی ماضی سے مضارع میں لانا ہے. تو غسلا کا مضارع کیا ہے؟ یغسل. تو سیغہ بھی وہی اسی کے مطابق، غسلا واحد مذکر غائب کا سیغہ تو واحد مذکر غائب کا سیغہ اپنے لانا ہے. تو غسلا یغسل، یغسل الولد وجهه بالصابون. جی تیسرا جملہ شبیر صاحب بالصابونی. الف لام غیر منصرف بھی ہو تو الف لام جب داخل ہو جاتا ہے تو حالت جر میں زیر آ جاتی ہے. جی الطلاب خرجوا من الفصل. جی خرجوا کون سا سیکھا ہے؟ جمع مذکر، جمع مذکر غائب کا سیکھا ہے. تو جمع مذکر غائب کا سیغہ مضارع میں یخرجون ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو الطلاب یخرجون من الفصل. ماشاءاللہ. جی امیس آپ کے لیے جملہ بأی جامعۃ درست یا فیصل، یا فیصل بأی جامعۃ درست. کون سی یونیورسٹی میں تو پڑھتا ہے؟ جی ماشاءاللہ. بأی جامعۃ تدرس یا فیصل. جی عبدالرزاق صاحب آپ کے لیے جملہ ہے الطالبات دخلنا الفصل. دخلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مضارع میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہوگا؟ یدخلنا. یدخلنا. تو الطالبات یدخلنا الفصل. جی لعبت آمنۃ مع اختها. لعبت تلعب. ماشاءاللہ. تلعب آمنۃ مع اختها. جی شاہ صاحب کتب المدرس الدرس علی السبورۃ. یکتب المدرس الدرس علی السبورۃ. جی شبیر صاحب سألت طلاب المدرس اسئلۃ کثیرۃ. سألہ پہلا سیغہ ہے تو مضارع کا پہلا سیغہ کیا ہے؟ یسألو. یسأل الطلاب المدرس اسئلۃ کثیرۃ. نواں جملہ ہے ہمارا نزل الرکاب من الحافلۃ. جی امیس نزل نزل ینزل نزل ینزل. تو ینزل الرکاب من الحافلۃ. رکاب سوار کو کہتے ہیں، یعنی سواریاں جو ہیں وہ بس سے اتر رہی ہیں یا اترتی ہیں یا اتریں گی، کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی عبدالرزاق صاحب غسلت امی الثیاب. تغسل امی الثیاب. ماشاءاللہ. جی تمرین 101 تأمل المثالین، دونوں مثالوں پر غور کریں. ثم حول الافعال، پھر افعال کو تبدیل کریں فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں، الی افعال منفیۃ، منفی فعل کی طرف. منفی بنانا ہے. ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا استعمال ہوتا ہے. پہلے مثال پر غور کر لیں. کتب احمد الدرس ماضی تھا، اس کو منفی بنایا ما کتب احمد الدرس. مضارع ہے دوسری مثال میں یکتب احمد الدرس، اس کو منفی بنایا لا یکتب احمد الدرس. جی عبدالرزاق صاحب جملہ آپ کے لیے انا اشرب الشایا. ما انا اشرب الشایا.
یہ لگائیں گے. اس کو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں, یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو منفی بنا لیں, یعنی جملہ اسمیہ ٹریٹ کریں, جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا رول اپلائی کریں. دوسرا طریقہ جو یہاں پر نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا لا اشرب الشایا, اس طرح کر دیں اس کو. انا مبتدا ہو گیا, لا اشرب الشایا, اس طریقے سے ہم اس کو حل کریں گے. جی لعبنا کرۃ القدم اليوم, یہ سمپل ہے, اس کو منفی بنا دیں. ما لعبنا کرۃ القدم اليوم. جی شاہ صاحب, ابی یذهب الى السوق کل یوم, ابھی لا یذهب الى السوق کل یوم. جی شبیر صاحب, جملہ آپ کے لیے اختی تدرس بالجامعاتی, اختی لا تدرس بالجامعاتی. جی عمیر صاحب کے لیے جملہ ہے احفظتی سورۃ النبأ یا مریم, اما حفظتی سورۃ النبأ یا مریم. جی ماشاءاللہ, اما حفظتی سورۃ النبأ یا مریم. اگلی مشق ہے تعمل الامثلۃ, مثالوں پر غور کر. ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ, اور آنے والے سوالوں کا جواب دے. مستعملا حرف الاستقبالی, حرف استقبال استعمال کرتے ہوئے. حرف استقبال آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم ہوتا ہے. مضارع کو آپ مستقبل کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں سین یا سوفا کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سین جو ہے حرف استقبال کہلاتا ہے, تو یہاں پر سین کا استعمال یہ آپ دیکھ رہے ہیں. سیرجع المدیر غدن, سیرجع المدیر غدن. ساذهب الى مکہ بعد اسبوع انشاءاللہ, جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اذهب الى الملعب کل مساء, میں ہر شام پلے گراؤنڈ جاتا ہوں. ساذهب هذا المساء الى المکتبۃ, تو اس شام میں لائبریری جاؤں گا. کلیئر ہو گیا, وہاں جاتا ہوں آ گیا اور وہ جاؤں گا کے لیے سین لگ گیا. اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں. متا یرجع ابوک من بغداد یا علی, اے علی تمہارے ابو بغداد سے کب لوٹیں گے؟ تو وہ جواب دے رہا ہے جی سیرجع بعد اسبوع, وہ ایک ہفتے بعد لوٹیں گے. جی عبدالرزاق صاحب آپ کے لیے جملہ ہے جی این تذهب هذا المساء, این تذهب هذا المساء, آپ اس شام کہاں جائیں گے؟ سأذهب هذا المساء الى المکتبۃ. ماشاءاللہ. جی آپ کے لیے جی متا تکتب الرسالۃ الى امک یا یونس, اے یونس تم اپنی ماں کو خط کب لکھو گے؟ سأکتب الرسالۃ الى امی غدن. ماشاءاللہ, میں کل لکھوں گا. جی شاہد صاحب, متا تغسل السیارۃ یا ولدو, اے لڑکے تم گاڑی کب دھوتے ہو, کب دھو گے؟ آپ نے جواب دینا ہے سأغسل السیارۃ حاضل مساء, حاضل مساء کرتے ہیں, میں اس شام گاڑی دھوؤں گا. سأغسل. جی شبیر صاحب متا تذهب الى الحلاق یا ہشام, حلاق نہیں, جی جی سأذهب الى الحلاق هذا المساء. فی ای محطۃ تنزل یا اخی, تم کون سے اسٹاپ پر, کون سے اسٹیشن پر اترو گے؟ سأنزل فی, جی سأنزل فی المحطۃ القادمۃ, فی المحطۃ القادمۃ, اگلے اسٹیشن پر میں اتروں گا. اگلی ایکسرسائز ہے ہماری اقرا, پڑھ, ثم اکتب
پھر لکھ مصادر الافعالی، افعال کے مصادر، اور کون سے؟ الآتیتی، آنے والے افعال کے مصادر، علی غرارہا، اسی پیٹرن پر. مصدر سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے مصدر. مصدر اسم ہوتا ہے اور فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے پایا جاتا ہے، جبکہ مصدر میں کام کا مفہوم ہوتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا. داخلہ وہ داخل ہوا، ماضی یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا، لیکن دخول جو ہے یہ مصدر ہے، داخل ہونا. تو اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الماضی، المضارع، المصدر. داخلہ یدخلو دخول، خرج یخرج خروج. مصدر کے مختلف پیٹرنز ہوتے ہیں، مختلف وزن ہوتے ہیں، مختلف اوزان ہوتے ہیں. تو یہ ایک پیٹرن آپ کے سامنے آیا فعول کا، تو اسی پیٹرن پہ آپ نے بنانا ہے علی غرارہا. جلس یجلس جلوس، نزل ینزل نزول، رکب یرکب رکوب، سجد یسجد سجود، رکع یرکع رکوع، اور صعد یصعد صعود. صعد یصعد صعود، چڑھنا. جی اگلی ایکسرسائز ہماری اقرا الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو پڑھ، وعین، اور تعین کر، المصادر، مصادر کی کون سے؟ الواردۃ، آنے والے فیہا، ان میں. اب مصادر آپ نے بتانے ہیں کون سے آپ کے خیال میں؟ لہذہ الحافلۃ بابانی، اس بس کے دو دروازے ہیں. ھذا للدخول، یہ داخل ہونے کے لیے ہے، وذاک للخروج، اور وہ باہر نکلنے کے لیے. تو الدخول اور الخروج یہ مصادر تعین ہوگی. دوسرا جملہ ہے مات الرجل، آدمی مر گیا، بعد رجوعہ من الحج، رجوع، رجع یرجع سے رجوع، وہی پیٹرن ہے کہ آدمی حج سے واپسی کے بعد مر گیا. تیسرا جملہ ہے یدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق ویخرجون بعد خروجہ. یدخل الطلاب الفصل، طلباء کلاس میں داخل ہوتے ہیں، قبل دخول المدرس، استاد کے داخل ہونے سے پہلے، ب5 دقائق، 5 منٹ، ویخرجون، اور باہر نکلتے ہیں، بعد خروجہ، اس کے باہر نکلنے کے بعد. اور یہی قاعدہ بھی ہے اور تمیز بھی ہے. اس میں دخول ہی ہے، دخول اور خروج. جی دخول اور خروج دو مصادر آگے. یہ خروج اصل میں مصدر خروج ہے نا، یعنی اس کا باہر نکلنا. یعنی مصدر ایک اسم ہے تو اس کو آپ کسی طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مضاف بنا لیں، مضاف الیہ بنا لیں، اسے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. قال لنا الطبیب، ہم سے ڈاکٹر نے کہا، الجلوس ہنا مع المریض ممنوع. الجلوس بیٹھنا، ہونا یہاں، مع المریض مریض کے ساتھ، ممنوع منع ہے. یہ ممنوع جو ہے یہ مصدر نہیں ہے جی، یہ مفعول کے وزن پر اسم المفعول ہے. الصعود علی الجبل صعب، پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے. والنزول منہ سہل، اور اس سے اترنا آسان ہے. تو الصعود اور النزول یہ دو مصادر ہیں. چھٹا جملہ ہے احب رکوب الخیل، رکوب سواری، الخیل گھوڑا، میں گھوڑے کی سواری پسند کرتا ہوں، رکوب مصدر ہے. اگلا جملہ ہے قال حامد لابنہ یاسر، حامد نے اپنے بیٹے یاسر سے کہا، ساذهب الى السوق، میں عنقریب بازار جاؤں گا، بعد رجوعک من المدرسہ، تمہارے اسکول سے لوٹنے کے بعد. تو رجوع جو ہے یہ مصدر ہے. اگلی ایکسرسائز ہے جی اما کا استعمال، جو ہم نے آغاز کیا تھا اما سے. این تسکنون، تعمل الامثلۃ، مثالوں پر غور کر، ثم اجب عن الاسئلۃ مستعملا اما، اما استعمال کرتے ہوئے سوالوں کے آپ نے جواب دینے. سوال ہے، پہلے ایگزامپلز پر غور کر لیں. این تسکنون، تم
کہاں رہتے ہو، تم سب کہاں رہتے ہو؟ تو جواب ہے اخوتی یسکنون فی محاجع الجامعاتی، بالکل سبق والا ہے، پیٹرن ہے، بلکہ اسی کا ٹیکسٹ ہے کہ میرے بھائی یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں رہتے ہیں، اما انا جہاں تک میرا تعلق ہے فاسکنو مع قریب لی، تو میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں۔ دوسرا جملہ جس پہ غور کرنا ہے، اتعرف الانگلیزیۃ والفرنسیۃ جیدا یا حامد، اے حامد کیا تم انگریزی اور فرینچ اچھی طرح جانتے ہو؟ تو جواب دے رہا ہے امل انگلیزیۃ، جہاں تک انگلیزیہ ہے، جہاں تک انگریزی ہے، فعارفها جیدا، تو اسے تو میں اچھے خوب جانتا ہوں، وامل فرنسیۃ، اور رہی فرینچ، فدرستها قبل سنوات، تو میں نے اسے سنوات کئی سال پہلے پڑھا تھا، ولکنی نسیتها الآن، لیکن اب میں اسے بھول گیا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں امل انکلیزیت تا لکھی کر لیں، امل انکلیزیت تو، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے امل فرنسیت تو ہے نا، تو ملنا چاہیے، ایک جیسے اعراب ہونا چاہیے اس کا۔ جی مبتدا ہے نا، مبتدا بن رہا ہے تو مبتدا رفع میں ہوگا ظاہر ہے۔ تیسرا جملہ ہے بکم حاصل کتاب و حاضل المجلۃ، یہ کتاب اور یہ رسالہ کتنے میں ہے؟ امل کتاب جہاں تک کتاب کا تعلق ہے فہوا بھی عشرۃ ریالات، تو وہ تو 10 ریال میں ہے، 10 ریال کی ہے، وامل مجلۃ، اور رہا مجلہ فہیا بثلاثۃ ریالات، تو وہ 3 ریال کا ہے۔ اب آپ نے جواب دینا ہے جی، ایگزامپلز پر غور کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے عبدالرزاق صاحب آپ سے، این المستشفی و این مکتب البریدی، ہاسپٹل اور پوسٹ آفس کہاں ہے؟ این المستشفی ہاسپٹل کہاں ہے، و این مکتب البریدی اور پوسٹ آفس کہاں ہے؟ المستشفى جی القریب، نو نو، المستشفى اما المستشفی فہوا کیونکہ فا کا ساتھ آئے گا نا، فہوا امام ذاک المسجدی، یعنی کہاں شروع کریں؟ اما المستشفی جہاں تک مستشفی ہسپتال کا تعلق ہے، فہوا امام ذاک المسجدی، و اما مکتب البریدی فہوا قریب من السوق، یعنی آپ نے اما اور فا کا کمبینیشن جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ جی فی ای کلیت یدرس حامد و عثمان، حامد اور عثمان کون سے کالج میں پڑھتے ہیں؟ اما حامد فہوا فی کلیت تجارتی، و اما عثمان فہوا فی کلیت طب، کلیئر ہو گیا نا؟ تیسرا این ذہب ابوک و اخوک، تمہارے ابو اور تمہارا بھائی کہاں گئے؟ اما ابی فذهب الى المستوصف، و اما اخی فذهب الى الصیدلیۃ، ڈسپینسری اور یہ جو آپ کی فارمیسی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جی مکمل جلدی سے کر لیں۔ تامل الامثلۃ الآتیۃ، جاء اخی من مکہ، جاء اخ لی من مکہ، وہ جو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، اخی میرا بھائی اور اخ لی میرا ایک بھائی، یعنی اس کو انہوں نے مینشن کیا جا احد اخواتی، یعنی میرے بھائیوں میں سے ایک۔ ذہبت لزیارتی صدیقی، ذہبت لزیارتی صدیقی، میں اپنے دوست سے ملنے گیا۔ ذہبت لزیارتی صدیق لی، میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا، یعنی اپنے دوستوں میں سے ایک دوست سے ملنے گیا۔ اسکن مع قریبی، میں اپنے ریلیٹو کے ساتھ رہتا ہوں۔ اسکن مع قریب لی، میں اپنے ایک ریلیٹو کے ساتھ رہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، یعنی مع احد
अक़रिबाई। इस सबक में जो नए कलिमात थे, अल कलिमातुल जदीदतु दरसा यदरुसु, सकना यस्कुनु, शकरा यशकुरु, नज़ला यंजिलु, बहसा यबहसु, साइदा यसअदु, आरफा यारिफु, माता यमूतु, नसीतु, करीबुन जमा अक़रिबाउ, उरुज़ुन, उनवानुन जमा अनावीनु, बिताकतुन जमा बिताकातुन, महत्ततुन जमा महत्तातुन, सौबुन जमा सियाबुन, रिसालतुन जमा रसाइलु, हल्लाकुन जमा हल्लाकूना, और मुस्तौसफुन और सई, दलियतुन, कादिमुन और खैलुन जमा खुयूलुन। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए सबक को शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअल लि अस्हाबी। नबी के ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी बन